ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے۔ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست دائر، سپریم کورٹ میں درخواست نعیم الحسن ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ مزید معلومات لیں گے ہمارے نمائندے حسن ایوب سے۔ حسن ایوب، آگاہ کیجیے، کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اس درخواست میں؟ جی، درخواست میں تو موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا ہے اور خط کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ خط پیش کیا گیا اور اس نے اپنا اس خط کے اوپر بھرپور رد عمل دے چکی ہے۔ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دینے کی اصلاح کی گئی ہے اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ کمیشن یا تو سپریم کورٹ کی ججز پر مشتمل ہو یا اس میں 3 ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، لہذا آج ہی اس کی سماعت کی جائے۔ اور درخواست میں جو ہے وفاق اسپیکر قومی اسمبلی الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے، جبکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں یعنی تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کو بھی اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ جو FIA ہے اس سے بھی اس معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں، کیونکہ یہ بیرونی سازش ہے اور یہ تحقیقات ہوں کہ کیا ہماری سیاسی جماعتیں وہ اس بیرونی ہاتھ کے اعلی کار بن رہی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہائی پاور کمیشن بنانے کے لیے درخواست دائر ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں 2 سطح ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ کہ سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن ہو، یا اگر سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل نہیں بنانا تو پھر 3 کم سے کم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کا ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو جو اس معاملے کی تحقیقات کریں، کیونکہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے، قومی سلامتی کا ہے اور ملک کے خلاف بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کا ہے اور ایسی سازش کا ہے جو کہ ایک ملک کی منتخب حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیج رہی ہے۔ اور ابتدا اس لیے یہی کی گئی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو جو اتوار کے روز وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانی ہے، اس سے روکا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اصلاح کی گئی ہے، تو اگر اس کو لگتا ہے تو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی پیش رفت ہوگی آج۔ جی ٹھیک ہے، حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود تھے، یہ بتا رہے تھے کہ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے اور درخواست گزار نعیم الحسن ایڈوکیٹ نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ تحقیقات تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے، میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی خط پر اپنا بھرپور رد عمل دے چکی ہے۔ حساس اور ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہے، آج ہی سماعت کی جائے۔ درخواست میں وفاق اسپیکر الیکشن کمیشن، وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور وزارت داخلہ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام اور FIA کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ خط جس میں دکھایا گیا تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی خط پر بھرپور رد عمل دیا گیا۔ مزید کیا استدعا کی گئی ہے، حسن ایوب بتائیے گا تفصیل کے ساتھ کہ اس درخواست میں کیا استدعا مزید کی گئی ہے اور ہنگامی اسے نوعیت کا معاملہ قرار دیا گیا ہے؟ جی بالکل، درخواست جو اپلیکیشن ہے یہ تو نعیم الحسن ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر ہوئی ہے، لیکن اس کیس میں ان کو ریپرزینٹ جو ایڈوکیٹ اظہر صدیق ہیں وہ کریں گے۔ انہوں نے بھی جو ہے اپنی درخواست جو تیار کی ہے اس میں موقف اختیار کیا ہے کہ میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے۔ سپریم کورٹ جو ہے یا تو اپنے ہی ججز پر مشتمل یہ کمیشن بنائے یا وہ ہائی کورٹ کے 3 چیف جسٹس جو ہیں ان کو شامل کرے اس جوڈیشل کمیشن میں۔ اور یہ بھی اصلاح کی گئی ہے کہ اس کمیشن کے تشکیل پانے تک جو ہے جو ووٹنگ ہے اس کو روکا جائے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو، کیونکہ اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی کو سپریم کورٹ آف پاکستان حکم دے کہ وہ جو ووٹنگ ہے اس کو مؤخر کرے، کیونکہ جب تک اس معاملے کی تحقیقات نہیں ہو جاتی بیرونی سازش کے حوالے سے جو ہے یہ درخواست آئی ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ 27 مارچ کے جلسے میں وزیر اعظم کی جانب سے ایک جو ہے وہ خط دکھایا گیا جلسے عام میں، اور جو خط کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی خط پر اپنا بھرپور رد عمل
دے چکی ہے, تشویش کا اظہار کر چکی ہے, اور اس پر اپنا جو ڈپلومیٹک وے میں رد عمل دینے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا ہے, جو کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرے, کیونکہ یہ معاملہ بہت حساس ہے. تو حسن کیا امکانات ہے, کیونکہ کل تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے, تو ایسے امکانات ہیں کہ اس پر آج ہی سماعت ہو جائے؟ دیکھیں درخواست تو یہی کی گئی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ میں کہ جب آپ درخواست دائر کرتے ہیں تو پھر درخواست جاتی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس. تو متعدد مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ رجسٹرار کی جانب سے اعتراضات عائد کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ درخواست جمع کرائی جاتی ہے. تو ابھی تو یہ جو ہے ایک پروسیس ہے, ڈیو پروسیس, وہ اڈاپٹ ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ رجسٹرار سپریم کورٹ اگر اس پر کوئی اعتراض عائد نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے بھی یقینی طور پر جائے گا, اور پھر یہ کیس فکس ہونا ہے, کب فکس ہونا ہے, کس بینچ کے سامنے فکس ہونا ہے, کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر تا بلیان نے کرنا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت عظمیٰ جو ہے اس میں کیا اس کیس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا کل سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے, یا یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتا, یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا. پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ ملک کے سب سے جو اہم ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں, ان کو یہ خط دکھانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ مانتے ہیں. اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ آگے کچھ کارروائی نہیں ہوئی تھی, نہ کچھ ایسا ایکشن لیا گیا تھا. نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ سیاسی نوعیت کا معاملہ ہے اور عدالت کو سیاست میں جو ہے ملوث نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے ہی شاید اٹارنی جنرل آف پاکستان کی آبجیکشن کی وجہ سے ہی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے یہ معاملہ اب عدالت کے سامنے, یعنی خط جو ہے خط کے طور پر ایڈمنسٹریٹولی یہ معاملہ نہیں لے کر آ رہی, کیونکہ جو سیکرٹ ایکٹ ہے وہ بھی اپلائی ہوتا ہے اور اس معاملے میں. اور کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اگر کوئی معاملہ لے کر آنے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ درخواست دائر کریں یا پریزیڈنشیل ریفرنس بھیجا جائے. تو اس معاملے میں ایک عام شہری جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں نعیم الحسن, ان کی درخواست جو ہے وہ آ چکی ہے, اور اس کا عندیہ جو ہے شیخ رشید احمد وفاقی وزیر داخلہ نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں دیا تھا. تو یہ بات جو ہے کہی جا سکتی ہے کہ اس درخواست کو حکومت کی بھی حمایت حاصل ہوگی, اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو ہے وہ اس کیس میں جو درخواست گزار ہیں نعیم الحسن ان کی نمائندگی کریں گے. بالکل حسن, بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے, یہ انتہائی اہمیت کا حامل, اور اسی حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, کیونکہ کل جو ہے وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی ہے. تو اس سے پہلے یہ درخواست کی گئی عدلیہ سے سپریم کورٹ سے کہ چونکہ یہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے تو اس میں میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے, اور جب تک یہ تحقیقات نہیں ہوتی تب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے. 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا جس میں بتایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہے, اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی اس خط پر اپنا بھرپور رد عمل دے چکی ہے. معاملہ چونکہ حساس اور ہنگامی نوعیت کا ہے تو اس لیے آج ہی سماعت کی جائے, یہ موقف اختیار کیا گیا ہے اس درخواست میں. اور وفاق, اسپیکر, الیکشن کمیشن, وزارت خارجہ, وزارت دفاع, وزارت داخلہ, تحریک انصاف, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فے, اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کو بھی اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے. جی ہاں, وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے 27 مارچ کے جلسے میں ایک لیٹر دکھایا گیا تھا, بیرون ملک سے دھمکی کا ذکر تھا, جس کو بعد میں وزیر اعظم نے نہ صرف سینئر صحافیوں اور کابینہ اجلاس سمیت اتحادی جماعتوں کے اراکین سے یہ شیئر کرنا, اس کے بعد انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس کا متن شیئر کیا, اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب بھی کیا جس میں بیرونی سازش کا ذکر کیا. اور آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ لیٹر گیٹ کی تحقیقات تک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے, اور درخواست گزار نعیم الحسن ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ تحقیقات تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ روکنے کا حکم دیا جائے. میمو گیٹ اسکینڈل کی طرز پر تحقیقاتی کمیشن تشکیل دیا جائے. 27 مارچ کے جلسے میں ایک خط دکھایا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں.